فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسرا والمعراج بیت المقدس تک جو ایک نائٹ کا سفر تھا، پھر اس کے بعد معراج جو اوپر ہیون اسکائی تک تھا، ایک خاص نعمت ہے، ایک معجزہ ہے جو پیش آیا ہے، اور اس کے شاہد، اس کے گواہ، اس کے خود یعنی اس میں جاننے والے وہ ہمارے محبوب ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اقدس تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکنات نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. ہم اس چھوٹی دماغ کے ساتھ کتنے آج کارنامے کر رہے ہیں نا. میری آواز کہاں دور دور تک پہنچ سکتی ہے، رائٹ. سو یہ چھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ دیز آر نتھنگ، کن فیکون کی باتیں ہوتی ہیں. سو سورۃ النجم اگر آپ پڑھیں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ہیں، اور یہ جو آیت ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اور تو اس کی جو وجوہات ہے، کیوں یہ پیش ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے. سب سے پہلے تو جو 5 کی نمازیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار نبی قاسم اوپر اور نیچے جاتے گئے، اور آخر کار 5 اور 5 کا ثواب وہیں 50 کے برابر، کہ آپ کی امت اتنا وہ نہیں کر سکے گی. تو یہ سب سے اہم ترین، تو اسلام کا اہم ترین جز کیا ہے؟ فرسٹ ہے وہ نماز ہے، صلاح ہے، نماز ہے، صلاح ہے، نماز ہے، صلاح ہے. قرآن مجید بار بار کہتا ہے، رائٹ. سو دیٹ از دا فرسٹ ون جو، اور اس کی جو فرضیت ہے یہاں دنیا میں یعنی اوپر آسمانوں میں ہوئی، رائٹ. نبی پاسم کی جو ملاقات اپنے محبوب کے ساتھ، یہ ایک ایسی خوشی ہے جسے کوئی تصور نہیں کر سکتے. آپ اپنے محبوب آپ کو بلا لیں، اب وہ کتنی خوشی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو محبوب نبی پاسم کہتے ہیں اور وہ ان کو بلا لیں، کیسے ایک بے انتہا خوشی، اور وہ نصیب ہوئی. اسی کے اوپر، اسی کی بیس پر ان کی افضلیت ہے، ایک آنر ہے، ایک یہ جو اسرا والمعراج ہے، تمام انبیاء کو لیڈ کرنا نماز میں ایز اے امام. اور چونکہ یہ آخری دین تھا، آخری وہ تھا، سو جو ان سین چیزیں ہیں جو نہ دیکھی گئی ہے، جنت، دوزخ، کیسے دنیا ہوگی آفٹر دا ڈیتھ، وہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہے. سو تاکہ پریکٹیکلی وہ وٹنس ہو، نبی پاک خود اس چیزوں کو وٹنس ہو، اور اس وٹنس کی بیس پر نبی پاک کی ہر بات، قرآن مجید کی ہر آیت، ظاہر بات ہے وہ نبی پاک اس کا ذریعہ ہے. اگر نبی پاک کو بیچ سے ہٹا دی جائے تو قرآن مجید کو ہم کیسے وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ تو نبی پاک ہی ذریعہ ہے. یہ جتنی بھی وہی قرآن جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں نازل ہوئی ہے. سو ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آنر ہے، ایک ریسپیکٹ ہے جو نبی پاک کو دے دی گئی ہے، ایک بڑی مقام وہ ہے نا، اور ان سین ایک دنیا کو دکھائی گیا ہے. اسی بیس پر نبی پاک کتنے غمخوار ہوتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں یا ان کے لیے غمخوار ہوتے ہیں تھوڑی سی تکلیف سے. نبی پاک میں سے 1000 گنا ہر کافر کے لیے وہ ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے ان سین ورلڈ دیکھا تھا. ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، ہمیں تو موت کے بعد پتہ چلے گا، جب آنکھیں بند ہوگی وہ پتہ چلے گا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ ان سین تھنگ وہ دکھائی گئی ہے نبی پاک کو، اور جس کی بیس پر جو ہارڈ شپ نبی پاک نے اس سے پہلے کیے، ضربت ہے یہ رفت گریف کے بعد ہی یہ ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ٹرائلز اور جو مشکلات آئیں گی، سو نبی پاک وہاں پر مضبوطی سے قائم اور دائم رہیں گے. اور اصل کام کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اور تمام لوگوں کو ان کی رہنمائی، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ان کی رہنمائی اور وہ کام کرنا تھا، رائٹ. سو یہ جو ان سین دنیا دے کر کے وہ ہے، تو اس وجہ سے نبی پاک اگر ان پر وہ درد اور تکلیف ہوتی تھی ہر کافر کے لیے بھی، وہ یہ کہ وہ ان سختیوں میں نہ جائیں اور جنت کے باغیچوں میں چلے جائیں. صحیح. تو چونکہ خود اس کے نبی پاک گواہ ہو چکے ہیں اس کے
اور حضرت انس ابن مالک کے اوبلیگیشن آف صلاح اس میں ہوئی ہے، اور اس طرح نبی پاک اسپریچولی روحانی طور پر پریپیئر ہو گئے فار دا فیوچر جو ٹرائل آئیں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو ہیویلی سائنز ہے، یعنی جو جنت دوزخ کے جو نشانیاں ہیں، جو چیزیں، جو حقائق ہے، وہ نبی پاک اس کے شاہد بن گئے، رائٹ۔ اس طرح باقی جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اسی حوالے سے یہ چیزیں بیان کی ہے۔ سو دیز آر دا ریزن کہ وہ کی گئی ہے۔ اور سب سے پھر بڑی جو ایک ان کو نبی پاک کو دی گئی کہ وہاں تک اللہ اپنے محبوب کی طرف جانا، ان سے ملنا یا بات کرنا یا جس طرح یا جو بھی وہ ہو، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب آن ڈیتھ بیڈ بھی تھے تو اپنے عزیز ترین دوست ساتھی بچپن کے حضرت ابوبکر صدیق اپنے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو عزیز ترین تھی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد تمام عزیز ترین تھی، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جگر گوش ہے، صحیح، ان کو وہ چھوڑے کر کے نہیں محبوب کی طرف جانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سین کو سین کیا تھا، سو اس کی طرف تو جانا ظاہر بات ہے، ایک وہ خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ کرے کہ ہمارے ایسے نیک اعمال ہو، نیک چیزیں ہوں، تاکہ جب ہماری آنکھیں بند ہو وہاں وہ انسین جو ابھی انسین ہے پھر سین ہوگا، آنکھوں کے ساتھ نظر آئے گا، تو اس میں وہ جو سخت ہے اس کی طرف نہ ہو، ہم وہ خوشیوں کی طرف ہو جائیں۔ تو یہ جو موت ہے پھر ہمارے لیے یہ ایک خوشی کا باعث ہوگی۔ پیچھے جو چھوڑ دیا ان کی کوئی غم نہیں ہے، اصل چیز تو وہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حوالے سے وہ کریں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کنسیپٹ کو لے لیں، اس میسج کو لے لیں، اس چیز کو لے لیں، ہر واقعے ہر ایک چیز سے، نہ کہ صرف ایک تشہیر کرے یا وہ کرے، اس میسج اس روح کو لے لیں، اس ہر واقعے سے، ہر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات ہے، صحابہ کرام کی پوری حیات ہے، ان سے ہم لیسنس اٹھاتے جائیں۔ بہت شکریہ۔